آج کی خبریں بڑی تتی ہیں جناب، آخر تک سن کے جائیے گا، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ عمران نیازی صاحب نے جناب اپنا ابا جی تبدیل کر لیا، یعنی کہ باپ ہی تبدیل کر لیا۔ پہلے ان کا باپ جنرل باجوہ ہوتا تھا، یعنی کہ قوم یوتھ کا باپ اور ان کا باپ اکٹھا ہی جنرل باجوہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کی وہ بے عزتی کی، اتنا ذلیل و خوار کیا جس کے ثبوت ٹویٹر پر جا بجا موجود ہیں، سوشل میڈیا پر جا بجا موجود ہیں، تحریری صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، تمام چیزیں موجود ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب جناب انہوں نے اپنا باپ تبدیل کر لیا۔ باپ کس کو نیا بنایا ہے؟ جناب چیف جسٹس صاحب کو اپنا نیا باپ تسلیم کر دیا۔ عمران نیازی صاحب کہتے ہیں جناب چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے۔ قوم کون سی ہے؟ قوم یوتھ، ساری قوم نہیں، قوم یوتھ، جن کے وہ بھگوان ہیں، اوتار ہیں جناب بھگوان عمران نیازی خان صاحب۔ اچھا ایک خان جو ہے یار، یہ خان اتنے بزدل نہیں ہوتے۔ خان میں جناب اپنے، کیونکہ ہماری برادری بھی خان میں مختلف قسم کی برادری ہے، خان اتنے ڈرپوک نہیں ہوتے، بزدل نہیں ہوتے، تو میں اپنے محترم بھائیوں خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ان سے خان کا لاحقہ ہٹایا جائے، کیونکہ یہ بزدلی کی سند دے رہا ہے خانوں کو، پٹھانوں کو، تو اس سے خان کا لاحقہ ہٹوا دیا جائے۔ نیازی کا لاحقہ ٹھیک ہے، وہ چلنے دیجئے، ویسے تو نیازی بھی اتنے بزدل نہیں ہوتے، مگر دو نیازی بزدل نکلے، ایک وہ اپنا جس نے ہتھیار ڈالے اور ایک یہ عمران نیازی سر پہ ٹوپا ڈال کے جا رہا ہے، اتنا بزدل انسان۔ بہرحال یہ تو خبریں پرانی ہو گئی۔ قوم یوتھ سے فرماتے ہیں جناب چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے، یعنی کہ باپ تبدیل کر دیا انہوں نے۔ اس سے پہلے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ قوم کا باپ ہے، یہ بھی ثبوت موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے باپ جب ان کو کہا تو اب باپ تبدیل کر لیا ہے۔ تو اللہ کی پناہ بڑی بے عزتی کی انہوں نے اپنے باپ کی جناب۔ تو اب دیکھیں ان کی کیا عزت افزائی کرتے ہیں قوم یوتھ کے روحانی جو اوتار ہیں اور بھگوان نیازی صاحب۔ آج پھر فتویٰ جاری کر دیا جناب، کیونکہ بھگوان ہے۔ پہلے تو کہتا تھا نا اللہ نے مجھے خصوصی طور پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ پیغمبر کی طرح میری تربیت کی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بہت سے اس کے جناب موجود ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو اوتار کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ حکومت کے خلاف میرے ساتھ سڑکوں پر نہ نکلنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لو جی، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا اوتار سمجھتا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ حدیث میں موجود ہے جناب، ایک وہ آئے گا، کیا نام اس کا، امام مہدی بھی آئیں گے اور جناب وہ بھی آئے گا، کالا دجال بھی آئے گا، کانا دجال بھی آئے گا۔ اب مجھے شک پڑتا ہے یہ کانے دجال کی ایک قسم ہے، مگر یہ آنکھ سے کانا نہیں ہے، یہ دل سے کانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اشارے تو ملتے ہوں، ضروری نہیں کہ آنکھ سے ہی کانا ہو، دل سے کانے کو بھی دجال کہہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے قیامت قریب ہے اور دجال آ چکا ہے، اور دجال کی صورت میں عمران نیازی ہمارے سامنے ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی جھوٹ بولتا ہے قوم یوتھ اس پر آمین کی صدا لگاتی ہے۔ دوسری جانب جناب مریم نواز شریف نے جناب بڑا تختہ ہوئی ہیں، بڑی گرم ہوئی ہیں جناب۔ آج وکلا کنونشن پنڈی سے خطاب کیا انہوں نے، اور جناب انہوں نے کہا جی الیکشن وقت پر ہوں گے، وقت سے پہلے نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا، کبھی ڈکٹیٹر کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جناب عدلیہ کے ان ججوں پر اور سابق جرنیلز پر کڑی تنقید کی ہے جناب، آج کھل کے بولی ہیں۔ انہوں نے کہا جو کرنا کر لو، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، جو توہین عدالت لگانی ہے لگا دو، دیکھی جائے گی، مگر سچ بولوں گی اور یہ حقیقت ہے۔
ادھر جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے ٹی وی پروگرام میں، طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہا ہے سپریم کورٹ نے خود الیکشن آگے کروانے ہیں؟ سپریم کورٹ کے پاس کون سی طاقت ہے کہ الیکشن کروائے؟ پارلیمان نے ایکٹ پاس کیا ہے، سپریم کورٹ کو اسے باہر پھینکنے کا اختیار بالکل نہیں ہے۔ ایکٹ باہر پھینکیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایکٹ باہر پھینکنے پر فری فار آل والی پوزیشن ہوگی۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آج کا تازہ ترین بیان ہے۔ اور حکمران اتحاد نے جناب آج میٹنگ کی ہے، اور اس میں مریم نواز شریف بھی شامل تھیں، اور آصف زرداری صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے، نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تھے۔ نواز شریف اور کیا نام ہے، انہوں نے اصرار کیا ہے کہ جناب اس کے خلاف، ججز کے خلاف، جو بینچ میں 3 ججز شامل تھے، ریفرنس دائر کرنے پر اصرار کیا ہے۔ اور حکمران اتحاد نے کہا جی انصاف کا قتل کیا گیا ہے، اب بھی معذرت خانہ رویہ اختیار کیا گیا تو بہت نقصان ہوگا، یعنی کہ ملک کا بہت نقصان ہوگا اور پارلیمنٹ کا بہت نقصان ہوگا۔ اجلاس میں حکومتی اتحادوں نے موقف اپنایا کہ فل کورٹ نہ بنا کر انصاف کا قتل کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہر کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی، اور متفقہ فیصلہ تھا کہ معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اور آج یعنی کہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد لائی جا رہی ہے، وہ کیا قرارداد ہوگی آپ کو صبح پتہ لگ جائے گا۔ اور جناب یہ قرارداد جو لائی جا رہی ہے بڑی خطرناک ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ کوئی بھی قرارداد لا سکتی ہے۔ دوسری جانب جناب سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے نیا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ وہ تو خیر وہ الیکشن کمیشن نے ظاہر سے جاری کرنا تھا۔ اچھا، کل سے جناب امریکی جریدے ٹائم کی سٹوری پر بڑی بات ہو رہی ہے جناب۔ اس نے عمران خان کی تصویر چھاپی ہے جناب، انہوں نے ہا کار مچا دی ہے جناب، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اندر نہیں پڑا۔ اب اندر ٹائم کی سٹوری میں کیا لکھا تھا جب پڑھا، ان کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو فراڈیا قرار دے دیا ہے جناب، جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے پاس موجودہ مگر وہ معاشی حالات، انہوں نے پاکستان کی معاشی حالات کا ذمہ دار، موجودہ معاشی حالات کے ذمہ دار کا عمران خان کو قرار دیا۔ یہ سٹوری جو آئی ہے نا، یہ انٹرویو کر کے گئے تھے سرکار کا، موتیوں والی سرکار کا۔ ویسے اس کو موتیوں والی سرکار کہنا تو نہیں چاہیے بھگوان عمران نیازی کو، مگر چلو اب منہ سے نکل گیا ہے تو موتی دوسرے سمجھ لیجئے گا۔ جو ہم کسی زمانے میں، نوجوانی کے زمانے میں جایا کرتے تھے تو وہ آواز لگایا کرتے تھے ہیرا منڈی میں، باجی کنجریے ہار موتیاں دے، ہار موتیاں دے۔ تو بہرحال یہ جناب انٹرویو کا جو متن تھا، اس نے اپنی صوابدید کے ساتھ کہا ہے جی عمران خان کی جو پالیسی ہے اس نے تباہی کا شکار کر دیا ہے پاکستان کو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اپنے دور میں ناقص معاشی پالیسی نے پاکستان کی معیشت کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اب تباہی کا شکار ہے۔ متن کے مطابق عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کے معاشی حالات بگڑنا شروع ہو گئے تھے۔ نااہل افراد کی اقتصادی بند انتظامی نے IMF سے معاہدوں پر منفی اثرات مرتب کیے۔ عمران خان کا کوئی بھی وزیر خزانہ یہ حالات کو کنٹرول نہ کر سکا اور اقربا پروری عروج پر رہی۔ ایک طرف IMF سے قرضے لیے گئے اور دوسری طرف سوشل اور ڈیولپمنٹ پروگرام کے اخراجات کو کم کر دیا گیا۔ ٹیکس اور صنعتی شعبوں میں بنیادی اصلاحات کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس سے معاشی بدحالی کا آغاز ہوا۔ سچ اور 100% سچ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کٹ پتلی ہیں اور انہیں پاکستانی فوج نے 2018 میں غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے اقتدار تک پہنچا ہے۔
عمران خان نے اقتدار میں آ کر شدت پسندی کو فروغ دیا، جیسے کہ اب یہ طالبان سے مدد لے رہا ہے، جو کہ سبھی کو یہاں ہے، سبھی کو پتا ہے۔ اور جناب انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے خلاف چین کے مظالم کی تعریف کرتے رہے، ایک طرف چین کی تعریفیں جاری رکھیں اور دوسری جانب یورپ اور امریکہ سے امداد مانگتے رہے، اور کہا کہ اگر یورپ اور امریکہ نے مدد نہ کی تو پاکستان چین کی جھولی میں جا گرے گا۔ امریکہ سائفر یعنی کہ دوگلی منافقانہ پالیسی، منافق کی قوم یوتھ کے بھگوان لیڈر کی منافقانہ پالیسی، جو کہ پاکستان کو تباہی سے دوچار کر گئی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش کے متعلق ٹائم میگزین نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پاس پاکستانی معیشت کی بحالی کا کوئی واضح پلان موجود نہیں ہے، جب اس کے معاشی بدحالی کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ وہ ماضی میں IMF کے پاس نہ جانے کے دعویٰ پر یو ٹرن بھی لے چکے ہیں اور بہت سی جگہوں پر یو ٹرن لے چکے ہیں، اور مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے وہ سیکنڈ پتہ نہیں کی لکھے ہے یار، انگلش لکھے ہے سمجھ نہیں آئی، چلو بنانے کے لیے کچھ ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، یعنی کہ مغربی ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ یار۔ میگزین نے عمران خان کے متعلق خود ساختہ مسلح کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے، خود ساختہ مسلح، جیسے میں نے شروع میں بات کی، بھگوان شیولنگ بھگوان شیولنگ بھگوان شیولنگ بھگوان کی جے ہو جے ہو جے ہو، ہاں جی، خود ساختہ مسلح کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ تقسیم کیا کر دیا؟ انہوں نے پاکستانی نوجوان کے ذہنوں میں زہر گھول دیا ہے، نفرت کے بیج بھر دیے ہیں۔ ماں باپ سے لڑ رہا ہے، باپ پتہ نہیں کس سے لڑ رہا ہے، اور جناب ایسی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جناب اپنے خاوند کو چھوڑ کر ہم نے عمران خان کو اپنا بھگوان مان لیتی ہیں، خاوند مان لیتی ہیں۔ ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا جناب، ویڈیو موجود ہے جناب، کاپی رائٹ کی وجہ سے میں شائع نہیں کر سکتا، معذرت خواہ ہوں۔ وہ کہتا جناب میں عمران خان کا پخانہ بھی کھا لیتا ہوں، کھانے کو تیار ہوں۔ کئی عورتیں کہتی ہیں جب عمران خان ہمارے خواب میں آئے تو ہمیں جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ایک عورت نے یہاں تک کہہ دیا جناب میں اپنے خاوند سے جب ہم بستری کرتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ عمران خان میرے ساتھ ہے۔ یہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، حقیقت میں یہ ویڈیو موجود ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے ذہن کو تبدیل کیا۔ اب جہاں یہ صورتحال ہو وہاں قوم میں بگاڑ کا میرا خیر آخری حد تک چلی گئی۔ قوم یوتھ، میں ساری قوم کی بات نہیں کر رہا، قوم یوتھ بگاڑ کے آخری حد تک، آخری نہج پر پہنچ چکی ہے۔ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو بھی کہتا ہے وہ کہتے ہیں جی بھگوان شیولنگ کی جے ہو۔ اچھا جی، پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ مضمون کے مطابق عمران خان کو اندازہ ہے کہ اپوزیشن کرنا، یار عمران خان جب میں کہتا ہوں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یار، اپنے کچھ رشتہ داروں پر، وہ اتنے بہادر ہیں یار، خان لوگ اتنے بہادر ہیں۔ بھائی یہ خان نہیں ہے، خان نہیں ہے، خان نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ خان کا لہکہ اس سے ختم ہونا چاہیے۔ یہ احتجاج کرنا چاہیے پشاور کے لوگوں کو اور تمام لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ خدا کا نام ہے، یہ ایسا بزدل انسان، ڈرپوک انسان، ہاں جی، سر پہ ٹوپی لیتا ہے کہ کوئی مار نہ دے اور باقی جسم خالی ہے، نیچے بلٹ پروف جیکٹ ہے۔ یہ تو حال ہے یار۔ دیکھو اللہ نے کیسا عذاب مسلط کیا ہوا ہے اس پر، خود ساختہ جناب جیل کھاٹ رہا ہے اپنے گھر میں، نظر بند ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا اس کو کہیں کوئی پھڑکا نہ دے، ایسا ڈر کو۔ آج تک کوئی سیاسی لیڈر بڑے سخت بیان دیے مذہبی لوگوں کے خلاف، مگر اکیلے چلتے پھرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے جو گستاخیاں کی ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دوسرے، خدا کی پناہ، اس کو ڈر لگتا ہے. اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ جو میں نے حرکات کی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو برداشت نہیں ہوں گی. جی، پاکستانی قوم کو انہوں نے تقسیم کر دیا جناب. مضمون کے مطابق عمران نیازی کو اندازہ ہے کہ اپوزیشن کرنا حکومت کرنے سے زیادہ آسان ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اس سفر میں عمران خان نے تحریک لیبیک کی بھی حمایت کی، جبکہ سابق وزیر اعظم کے وعدہ حکمت عملی بھی نہیں تھی. یہ طالبان کی حمایت بھی کرتا ہے. یہ سارا کچھ جناب ٹائم میگزین میں لکھا ہے، اور ٹائم میگزین میں اگر اس کی تعریف آ جائے تو یہ کہتا ہے جناب یہ ٹرو ہے، سچا ہے، ان جیسے لوگ ہی نہیں ہیں. اور جناب بڑھ چڑھ کر یوتھ یہ بار بار شیئر کرتے ہیں. اور مجھے یوتھیوں کی اور یوتھیوں کے جو بڑے ہیں عمرانڈوز کون ہے؟ جو ایگریسو ہیں، عمرانڈوز کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جناب ذرا سی تعریف کوئی مغربی ممالک کا جریدہ کرتے، ہو ایسے ایمان لے آتے ہیں جیسے جناب ان کے کوئی وہ فادر ان لا نے بات کر دی ہو. اب بھائی ٹائم میگزین نے کوئی بہت بڑا میگزین ہے، اس نے جو لکھا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ نا، تاکہ لگے تانوں پتا کہ بہرحال سب سے بڑی خبر یہ تھی جاتے جاتے کہ بھگوان عمران نیازی نے اپنا باپ تبدیل کر لیا. آج کے لیے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.